السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے سنا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، کہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں یا کسی انسان پرندے جیسے یہ فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری ان کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر عکاظ کے بازار کی طرف جانا چاہتے تھے، تو ادھر شیطان اور جنات جو تھے، جو آسمان سے خبریں لے کر آتے تھے، ان کے خبروں کے درمیان رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو شیطان نے جنات کو حکم دیا کہ زمین کے چاروں طرف پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کون سا بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ جو یہ ہمارے اندر رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جنات جو تھے وہ زمین کے چاروں طرف پھیل گئے، جو تہمہ کی طرف چلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے تلاوت سنی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ وہی کلام ہے جو ہمیں آسمان سے خبریں لینے سے روکتا ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا، اور اس کے متعلق سورہ جن جو ہے قرآن پاک کے اندر پوری مکمل سورۃ جن ہے، جس کے اندر جنات کے متعلق سارا بتایا گیا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کی اور شرک سے معافی مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس سے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کا قبیلہ تو آگے چل ہی رہا ہے۔ اگر ان کا قبیلہ چل رہا ہے تو وہ مسلمان جنات ہیں، چونکہ جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ فرشتے اور جنات ہی تھے کائنات کے اندر۔ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں، ان نے مخالفت کی کہ یہ تو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم آگ سے ہیں، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہی یہ انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ انسان کو تنگ کرتے ہیں جب کوئی جادوگر یا کوئی عامل ان کو کسی انسان کے اوپر مسلط کرتا ہے، ورنہ یہ انسان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، قریب بھی نہیں آتے۔ اور ان کی بھی اقسام ہے، ان کی بھی تین قسم کی ان کی اقسام ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے رہتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور دوسری جو قسم ہے ان کی وہ ویرانوں اور گھاٹیوں کے اندر رہتے ہیں، وہ آبادیوں کے اندر آتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرے جو ہیں وہ انسانوں اور آبادیوں کے اندر رہتے ہیں، وہ انسان کو اس وقت تک تکلیف نہیں دیتے بلکہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تکلیف اس وقت دیتے ہیں جب ان کو کسی وظیفے کے ذریعے یا کسی طریقے سے قابو کر کے کسی پر مسلط کیا جاتا ہے، اور یہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی ہڈیوں کی جو خوشبو ہے ان کو بہت پسند ہے۔ یہ جنات جو ہیں یہ روشنی سے بہت چلتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اس لیے کہا گیا ہے کہ مغرب کے بعد اکثر روشنی گھر کے اندر جلا دیا کریں، بلب وغیرہ جلا دیا کریں۔ سیانوں سے آپ نے سنا ہوگا، اکثر ان کی روٹین ہوتی تھی کہ وہ مغرب کے بعد کہتے تھے کہ بلب جلا دو یا کوئی لالٹین وغیرہ جلا دو یا کوئی چراغ وغیرہ جلا دو کہ گھر کے اندر روشنی ہو جائے، کیونکہ جنات جو ہیں وہ شام کے وقت گھروں کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب مغرب ہو تو اپنے دروازے بند کر دو اور اپنے برتنوں کو ڈھک دو، اور جب عشاء ہو جائے تو اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو اور برتنوں کو پلٹ دو، کیونکہ جنات جو ہیں وہ کائنات میں نکلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، وہ جس جگہ پر چاہتے ہیں اس جگہ پر جاتے ہیں اور کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی سرشت میں ہی شیطانیت ہے، یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اکثر شیطانیت کرتے ہیں۔ اس لیے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی مرد عورت کپڑے بدل رہا ہو تو ہمارے کمروں کے اندر بھی یہ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کسی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتے ہیں، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔
اکثر ہمارے باتھ روموں کے اندر ہوتے ہیں. باتھ روم کی اس لیے تاکید کیا گیا ہے کہ باتھ روم جب جانا ہے تو اس وقت دعا پڑھ کر جائیں اور جب باتھ روم سے باہر نکلیں تو اس وقت دعا پڑھیں. ہمارے گھروں کے اندر ہمارے کمروں کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہوں بے شک کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. قبرستان کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر مردوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں, وہاں پر یہ ہڈیوں کی خوشبو سونگھتے ہیں, وہاں پر یہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. ان جگہوں سے بچنا بھی چاہیے کہ یہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں, اور اپنی جو دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, ان کو یاد رکھیں اور ان کو پڑھتے رہیں. گھر کے اندر شام کے وقت روشنی ضرور کریں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں, آیت الکرسی پڑھتے رہیں. ان سے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ شکل کیسے بدلتے ہیں. شکل یہ بدلتے ہیں, شکل بدلنے کے لیے ان کو ایک مخصوص جگہ پر جانا پڑتا ہے, اور یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, کتے کی شکل میں اور سانپ کی شکل میں. کالے کتے اور سانپ کی شکل میں یہ آنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہر سانپ یا ہر کتا جو ہے وہ جن ہی ہوگا, شیطان ہی ہوگا. یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. انسانی شکل میں جب یہ آتے ہیں یا کتے کی شکل میں آتے ہیں, سانپ کی شکل میں آتے ہیں, تو اس کے اندر سے جو شیطان جنات والا جو اثر ہوتا ہے, جو طاقت ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو شکل اختیار کرتا ہے جن, یعنی انسان کی اگر شکل اختیار کرتا ہے تو انسان کے جو اختیارات ہوتے ہیں, انسان کی جو طاقت ہوتی ہے, اس انسان کا تو دار و مدار ہوتا ہے, عملداری ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ اپنی طاقتیں ساری کی ساری اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اگر اس کو دوبارہ شکل بدلنی ہو تو اسی مخصوص جگہ پر جانا پڑتا ہے اس کو, وہاں پر یہ جا کر بدل سکتا ہے. اگر یہ کسی کے قابو میں آ جائے اس وقت, اگر اس کو مار دیا جائے تو اسی شکل میں یہ مر جاتا ہے, یہ اپنی شکل اختیار نہیں کر سکتا. یعنی آپ کو سانپ نظر آیا, وہ جن تھا, تو آپ اس کو مار دیا تو وہ سانپ کی ہی شکل میں فوت ہوا ہے, لیکن وہ دوبارہ شکل بدل نہیں سکے گا, وہ ضائع ہو جائے گا. اسی طرح اگر کتا ہے, کتے کو آپ نے مار دیا ہے, وہ جن تھا تو وہ ضائع ہو جائے گا, وہ فوت ہو جائے گا. وہ جن جو جس نے شکل بدلی تھی وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر انسانی شکل میں آ گیا ہے, آپ کو کوئی آپ کسی رشتہ دار کا اس نے حلیہ اپنا لیا ہے, کسی دشمن کا حلیہ اپنا لیا ہے, اگر آپ نے اس کے اوپر حملہ آور کر دیا ہے یا وہ کسی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے, تو وہ جن ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس کی طاقت اس کے اندر ہوگی, وہی ہوگا وہ جن ہی, لیکن اس کی طاقت جو ہوگی اس والی ہی ہوگی جو اس نے شکل اختیار کی ہے. اگر اس نے وہ شکل بدلنی ہے دوبارہ تو اسی مخصوص جگہ پر اس کو جانا پڑے گا, پھر وہ شکل بدل سکے گا. اس وقت یہ نکارہ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ان سے بچنے کے لیے اپنے جو مسنون ذکر ہے, جو مسنون دعائیں ہیں, اس پر عمل پیرا رہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں, آیت الکرسی پڑھتے رہیں. آپ ان سے محفوظ رہیں گے. خصوصاً شام کے وقت اپنے گھروں کے اندر بلب ضرور جلا دیا کریں, تاکہ یہ روشنی سے یہ ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں, یہ اندھیرے کو پسند کرتے ہیں, اندھیرے کے اندر یہ رہتے ہیں. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں کے اندر شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.